حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 107 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 56 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 29 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اچھا جی، تو اللہ بھلا ہو جائے، لو جی اتنا فرق پہ آ جائے، پکھا چلانا پیچھے آ جاؤ جی۔ سب جو آیت نمبر 50 لکھا ہوا ہے یہ بھی وہی ہے، یہودیاں سے یار نمبر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم نہ بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست، سجن یار نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے بعض کے دلی دوست ہیں۔ بعض یہودی بعض یہودیوں کے یار سجن ہیں، بعض عیسائی بعض اپنے نصرانی عیسائیوں کے دوست اور سجن ہیں، دلی دوست۔ اس لیے آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ لیکن اللہ کا پھر فتویٰ بھی سنو، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ، جو شخص ان کو دلی دوست بنائے گا تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس وہ انہی سے شمار ہوگا۔ بڑا سخت فتویٰ ہے، پھر غور فرمایا۔ فرمان اللہ کا ہے، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ ہو تو مولوی صاحب تو مسیح تو جواب ہو جائے گا نا۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، پس اب دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی، دو نمبری کی بیماری۔ یسارعون فیہم، وہ بہت جلدی کرتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں یہودیوں عیسائیوں میں داخل ہونے کے لیے۔ یقولون، کہتے یہ ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہیں ہمیں کوئی ایسا چکر، مصیبت کا، کوئی ایسا دکھ تکلیف کا جو گھیڑا ہے، کوئی چکر ہے، وہ ہمیں نہ آ جائے۔ فعسى اللہ، قریب ہے اللہ پاک، ان یأتی بالفتح، کہ اللہ فتح لے آئے یعنی اہل ایمان کو، او امر من عنده، یا اپنی جناب سے کوئی اور فرمان اور ایسا فیصلہ سنا دے۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا، وہ چکر، وہ ایسی مصیبت جس کے ڈر سے وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے ہاں جا کر وہ پناہ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں اہل ایمان، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی مضبوط قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ انہم لمعاکم، بے شک وہ تمہاری یہ قسمیں اٹھا کرتے تھے، ہم تو اہل ایمان میں ہیں۔ حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ فاصبحوا خاسرین، پس وہ ہو گئے ہیں نقصان اٹھانے والے، گھاٹے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب پھر اللہ لے آئیں گے، بقوم یحبہم، ایسی قوم اللہ لائیں گے جو یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ بھی اللہ سے پیار اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ بہت نرم ہوں گے اہل ایمان کے لیے۔ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، بہت سخت ہوں گے وہ کافروں کے مقابلے میں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ نہیں ڈرتے، نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ عطا کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا فصل خطاب ہے اہل ایمان کے نام۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سب دنیا کو کہتے ہیں یا ایھا الناس کے حوالے سے، لوگو، انسانوں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ تو ادھر فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ۔ تو مطلب یہ ہے، اپنے گمان میں اگر تم اپنے اہل ایمان میں شمار کرتے ہو، یا تم نے اظہار کیا ہے ہم اہل ایمان ہیں، یا تمہارا دعوی اور خیال ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اس کے باوجود دعوت ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر سچا پکا ایمان لے آؤ تاکہ اہل ایمان میں تم شمار ہو سکو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ کرنا بھی ہے۔ زبان سے اقرار کرو، دل سے یقین کرو، پریکٹیکلی کچھ کر کے دو۔ اگر تمہارا ایمان ہے نماز فرض ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر تمہارا ایمان ہے زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس زرعی رقبہ ہے، 10 ایکڑ ہے، 15 ایکڑ ہے، 20 ایکڑ ہے، مربع ہے، 2 مربع ہیں، تو اس کا عشر ادا کیوں نہیں کرتے؟ جب عشر ادا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کھلیان کے اندر ہی، کھیتوں کے اندر ہی یالہ باریاں کر کر کے نا تو فصل کو برباد کر فرماتے چلو ٹھیک ہے، مجھے نہیں دیا تو لو پھر لے جو گئے۔ رات میں دیکھ رہا تھا، ڈائریکٹ دکھا رہے تھے، ملتان جیسے علاقوں میں یالہ باری ہو رہی ہے،
پشاور کے علاقوں میں یا اللہ باری ہو رہی ہے، بلوچستان کے علاقوں میں سیلاب آئے ہوئے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ وہ دن ہیں کہ جن کے اندر کڑاکے کی دھوپ لگنی چاہیے، فصلیں آئیں، گھر میں غلہ جات آئیں، لوگ اس میں مزدوریاں کریں اور کھلیال جو ہیں وہ پکیں اور لوگ کھانا دانا بنیں، لیکن پکے ہوئے فصل اور کٹائی کے دور میں جب اللہ تعالیٰ آسمان سے اتنے اتنے موٹے یالہ باری کرتے ہیں اور وہ یہ موسلا دھار بارشیں اور تند ہوائیں چلتی ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے اللہ ناراض ہے۔ سید الانبیاء نبی مقام کا فرمان ہے جس قوم پر اللہ راضی ہوتے ہیں موسم کی بارش کرتے ہیں، رات کو صبح مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ نہ ہم اللہ کا کہنا مانیں، نہ اللہ کے فرمان جیسے روکا ہے نہ رکیں، مرضی اپنی کریں تو بعد میں کہے جی بس مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بجلی کا بل بڑا زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ رسالت باب دعا اللہم اللہ تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر وہ ایسے حاکم مسلط نہ کرنے جو ہماری حالت پہ رحم نہ کریں۔ تبدیلیاں لانے سے، بندے بدلنے سے، بورڈ تبدیلیاں کرنے، کیا تبدیلی آئی ہے؟ اربوں روپے برباد کیے ہیں۔ بجلی کا بل پھر اسی طرح ہے، گیس کا بل اس سے زیادہ ہے، بجلی کا بل اس سے زیادہ ہے۔ تو اصل معاملے ہماری کرتوتوں کی بنیاد پر یہ بندے اللہ کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں، ان کو اور مارو چھتر۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت نظام نہیں بدلے گا۔ سود خوری چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، ملاوٹ چل رہی ہے، ہنگامی حالات کے اندر بھی اللہ رسول کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کروں میاں صاحب کے لیے، ویسے معصوم چہرے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہجڑوں کی طرف سے ایک بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کو ہم ناقص الخلقت کہتے ہیں۔ خلقت مذکر مؤنث، مذکر ہے مرد ہے، مؤنث ہے مؤنث ہے۔ ایک ایسی جنس ہے کہ جس میں جس کو بولتے ہیں ناقص الخلقت، من الرجال والنساء، ہے ناقص الخلقت لیکن مرد ہے، مردوں میں سے خلقت ناقص ہے تو وہ مرد شمار ہوں گے۔ اسی طرح حکیم ڈاکٹر جانتے ہیں ناقص الخلقت ہے لیکن من النساء، بیویوں میں شمار ہوں گے۔ اہل علم نے بھی باقاعدہ وراثت کی کتابوں میں عنوان بنائے ہیں الخنثی مشکل، یعنی ایسا وہ یعنی اللہ کی مخلوق ناقص الخلقت جس میں فیصلہ نہیں کر رہے، فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو مرد شمار کریں گے اور یہ تھا موضوع اصل میں۔ تو ہجڑوں نے کہا تھا جو ہم کہیں گے وہ مان جاؤ کہ یہ مرد سے ہے یا عورت سے ہے۔ اب انہوں نے قانون یہ بنا دیا جو بندہ بھی کہے نا جی میں بی بی ہوں، فرض کرو کہ میں اعلان کر دوں جی میں میرا نام باجی کلثوم ہے تو تسی مان لو باجی کلثوم ہے، اے مولوی صاحب نہیں ہے، شرم والی بات۔ کہاں وہ مسئلہ، کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات، اور بندے لگے ہوئے ہیں، ہجڑے بن رہے ہیں، بیویاں بندے بن رہے ہیں، لباس وہ پہن رہے ہیں۔ لعن فرمائی اللہ کے پاک پیغمبر نے المشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء، بیویاں بندوں کا لباس، بندے بیویوں کا لباس، اور ان کی وجہ کہتا یعنی کانوں میں برقیاں، پوری گت ماشاءاللہ، پوری داڑھی، پوری مونچھیں، ہاتھ میں گجرے، کانوں میں برقیاں، ہے کون؟ محمد سلیم۔ سمجھ آ رہی؟ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ اللہ کے پاس صدیوں پہلے لعنت فرمائی تھی۔ جب اللہ نے مرد بنایا تو مرد بنو، جب اللہ نے خاتون بنایا مؤنث بنائی تو مؤنث رہو۔ پیسے دے کے میڈیکلی علاج کرا کے مردوں میں سے عورتیں بننا، عورتوں سے مرد بننے کی کوشش کرنا، اس کا مطلب ہے اللہ کی تقسیم اور اللہ کی خالقیت پہ یہ راضی نہیں ہوا، تو پھر کر کیا لوگے؟ گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول پر، تو دعا کرو ہم وہ مومن رہیں، اللہ کی سزا کے مستحق نہ بنے۔ اور ہو ایسی نہ سوئی دنیا اللہ اللہ خیر سنا، بارشیں ہیں یا اللہ باری ہاں، طوفان ہیں، آندھی ہیں، موسم بڑا خوشگوار ہو گیا، یہ بکواس کرتے ہیں بندے۔ سید الانبیاء کیا کر رہے ہیں؟ ماں جی عائشہ صدیقہ
جب بادل گرجتے، بادل آتے، آندھی آتی، رسالت امام کا رنگ بدل جاتا، پریشان ہو جاتے، گھبراہٹ چہروں پہ آ جاتی، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی نماز کبھی استغفار۔ تو پوچھا آپ کی یہ حالت پہ کیوں اثرات ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا شاید تمہیں پتہ نہیں، ان بادلوں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلیاں بھی نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر بھی برسائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رات کے لوگوں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ رسول پاک فرما رہے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر کتنی آسمانی بجلیاں گری ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بطخیں اور جانور پرندے اتنے ژالہ باری سے مر رہے ہیں، جانور مر جائیں، پرندے مر جائیں، تو کبھی سوچا ہم نے یہ ان کا بطخوں کا کیا قصور تھا، ان پرندوں کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے، چھوٹے چھوٹے ہیں طوطے بیٹھے ہوئے، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ تیری میری سزاؤں کا رزلٹ ہے۔ مسلمان ہیں تو دوستیاں یہودیوں کے ساتھ، رشتہ داریاں عیسائیوں کے ساتھ، گھر کے اندر بھی عیسائیان کڑیاں رکھی ہیں روٹی پکانے کے لیے، انا للہ پڑھو کہ میرے منہ کی دیکھنا۔ اور لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اچھا جی بات ہے تو وہ ویسے ایسے ہیں، بڑے اچھے ہیں ویسے، تو میں ہمیں روٹی پکانے کے لیے بھی کرسچن لوگ، یاری دوستوں کے لیے بھی گو، رشتے ناطے کرنے کے بھی ہو، اور گوریاں رشتے ناطے کر، ہے بڑا پکا ایماندار، ہے بڑا پکا، لعنت نہ پار تیرے اس عقیدے پر اور تیرے اس کرتوت پر۔ کیا ہم نے دنیا میں بنایا ہوا تماشا؟ اور آج جو حکمران ہیں ماشاءاللہ وہ آپ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، حرم کے اندر ہندوؤں کو اور غیر مسلموں کو زیارتیں کرائی جا رہی ہیں، اور شراب نوشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، تماشا بنایا وہ دنیا۔ تو یہ صدیاں پہلے فرمایا تھا ایمان والےو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دلی دوست نہ بنو۔ اس میں اشارہ یہ کہ کاروبار کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، آمنا سامنا ہو جائے تو پہل سلامیں نہیں کرنی، وہ تم نظام چلا سکتے ہو، دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن سجن ساتھی دلی دوست، تو اس کا مطلب جتنی ویسے شادی ویسے کی ہے ویسے دلی دوست نہیں بنایا، بیاہ کر لیا، شادی کر لی، بیوی بنا لی، بچے بنا لیے، لیکن ان کا رشتہ کوئی نہیں ان کے ساتھ۔ حکیموں کوئی تو بولو تو بھی کہہ دیا نبزہ ویخ دو لوگوں نے، یعنی کہتے جی نہیں ویسے کوئی تعلق نہیں، صرف شادی کی ہے، شادی یہودیوں کر کی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی یہودی نے، سارے، لیکن ان کا یہودیوں نے کوئی تعلق نہیں۔ فیصلہ کس سے کرائیں گے؟ ارشاد ہوتا ہے بعضهم اولیاء بعض، جو کہ بعض یہودی بعض یہودیوں کے، بعض عیسائی اپنے یار نصرانیوں کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دلی دوست وہ نہیں ہو سکتے۔ تو کیوں ان کے ساتھ یہ یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں بناتے ہو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے فیصلے پر بھی مطمئن نہیں ہے، وہ کلیروی صاحب کے فتوے کی کیا حیثیت ہے جی؟ نہ میں مفتی ہوں، نہ میں قانون ساز ہوں، نہ میں صدر پاکستان ہوں، سبحان اللہ، تو نہ میں وزیر اعظم ہوں، نہ وزیر اعلیٰ ہوں، وہ تو بیوی ہے، وہ کدی پولیس والی وردی پا کے لگی پھر دی، کدی ڈبٹے لا کے لگی پھر دی۔ شرم کرو یار، بارو چھتر ان لوگوں کے سروں میں۔ اب وہ گانے بجانے کے تماشے لگ رہے ہیں، کڑیاں آئیں وہ گانے گائیں، وہ سر دکھائیں، وہ تماشا کریں، پھر ماشاءاللہ گورنمنٹ ان کو انعام دے گا۔ نلی لگے سے پڑھنے فاسقان واقع جو پڑھ چلے۔ حضرت جی ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام۔ روئیے کس کس کو، کس کس کا ماتم کیجیے۔ حافظ قاری منگواؤ، اس طرح کے بچے منگواؤ، سونی قرات کرنے والے، ان کو انعام دو، اور یار ان کی تربیت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو سوٹ خرید کے دو، ان کو بادام کی گریاں کھلاؤ۔ وہ غلط کہہ رہے، چپ کر کے گریاں دو، آپ سب تمہاری بات بڑی شاندار ہے، بادام کھایا کرو، ان کو انعام دو، تنہائیں مقرر کرو، ان کی وظیفے مقرر کرو، تاکہ لوگ حافظ قاری بنائیں۔ کل کی بات ہے کہ میرا ساتھی کہہ رہا تھا اگر علماء کی تنہا 5-5 لاکھ نلیلہ پڑھا، میں کہ 5 لاکھ اس کے لیے 1 لاکھ ہی پڑھا، 5-5 لاکھ علماء کی تنہا گور مقرر کر دیتے، پھر کو ملیں دن لوگ ترلے لیں جی میرا منڈا بھی عالم بناؤ۔
میں بات غلط نہیں کی. لوگ دوڑ دوڑ کے ہیں جی ساڈا بھی ایک بچہ عالم فاضل بناؤ، اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہے. تو جب ہم نے نہ تنخواہ دینی ہے، نہ احترام کرنا ہے، نہ عزت کرنی ہے، نہ اس کے پاس آنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، تو پھر کون آئے گا اس طرح؟ کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ معاشرت میں ذرا غور کرو. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اللہ کا اعلان سن لو. اب جو لوگ ان کے ساتھ دلی دوستیاں بنائے گا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، گوریوں کے ساتھ، گوروں کے ساتھ دلی محبت پیار رشتہ داریاں بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بندہ انہی میں سے یہودی عیسائی شمار ہوگا. لوگ کہتے جی کس طرح وہ تو مسلمان ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا عمران ہے، غفران ہے، سفیان ہے، اذان ہے، ایمان ہے، نام رکھے میں جو اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہے؟ اللہ سے زیادہ کون بات سچی کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے منع کر دیا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رزاق ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں معبود ہوں، الہ ہوں. میں نے روکا ان کے ساتھ جو دوستیاں سچیاں نہ بناؤ، دلی دوست ان کو نہ بناؤ. فرمایا جو پھر بنائے گا انہی میں سے میں شمار کروں گا کہ دفعہ جو تم بھی یہودی صحیح. یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ان مسئلوں پر غور کرنا چاہیے ہمیں. تیرے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگلی بات فرمائی ان اللہ لا یہدی القوم. یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. جو لوگ اپنے شر پہ، ظلم پہ ڈٹ کے رہے، اللہ اس کے لیے رستے آسان نہیں کرتے. یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کاروباری لوگوں کے لیے دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، بندہ کسی قرض لے لیتا ہے، کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے، دنیا میں لین دین کے معاملات ہیں. لیکن پاک پیغمبر نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے صاف ستھری کہ میں کوشش کر کے قرض ادا کروں، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور وہ سرخرو ہوتا ہے، قرض ادا کر دیتا ہے. جو لوگ صرف قرضہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ صوفی ہے اس سے پیسے لے لو، پھر بیٹھ جانا دے صوفی نہیں جانا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ توفیق دیتے ہیں، نہ حالات پیدا کرتے ہیں، نہ وہ قرض اتار سکتا ہے. اسی طرح مقروض ہو کے مرتا ہے. تو مقروض ہو کے مرنے کی پتہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ سید الانبیاء جب کو فوت ہوتا تو فرماتے اس پر قرض تو نہیں، کیا وہ چیز چھوڑ گیا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ تو فرمایا نہیں. فرمایا تم نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. رسول پاک نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا دین، میں قرض معاف نہیں ہوگا. تو ساڈا تو سارا ملک مقروض ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی مقروض پیدا ہوتا ہے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم سود لے لے کر، قرضے لے لے کر پورے ملک کو ہم نے جہنم کے اندر بنایا ہوا ہے. کون ذمہ دار ہے یہ؟ یار کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے سلیکشن کرنے کے لیے اس پر غور ہی نہیں کیا. کن کو ہم آگے بھیج رہے ہیں؟ اور ظلم کی بات ہے، آج کل وہ درخواستیں دے رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کون؟ ایم بی اے، ایم این اے، صوبائی، وہ جن کے پاس سیٹیں آئی ہیں یا جن کے پاس وہ مرکز میں گئے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، تنخواہیں بڑھاؤ. ہماری قومی اسمبلی کے ممبر اور صوبائی اسمبلی والے کبھی کسی نے اٹھایا یار مساجد میں پتہ کرو علماء کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو انہوں پتہ میری کتنی تنخواہ ہے؟ تو سبحان اللہ کو نا ابھی تو بھی ٹھیک ہو جائے گی تاری. تو کسی اگنے تنخواہ ہے ہی کو نہیں بتانے کی. اور جنہ دی تھوڑی بہتی ہے انہوں دی تو بتاؤ. وہ سکھ 10 سال ہے غریب، کدی انہوں دا دل پر تربوز کھانے تو پوچھتے تھی 800 کا تربوز، کیا وہ کھا لے گا؟ تو کس کھوانا انہوں نے تربوز؟ تو صحیح کھوانا. وہ یہ نہ کہ رات کو تربوزاں دا ٹھیر کر لگا ہو، کوئی تربوز لے آئے، کوئی خربوزہ بھی لے آئے. سبحان اللہ کو نا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. بات کی جاتی ہے اپنے انداز میں. سید الانبیاء کے دور میں اصحاب صفہ میں جو لوگ آئے تھے پڑھنے کے لیے، تو انصار صحابہ باغوں والے آن کے کوئی کھجور کا خوشہ لٹکاتا، کوئی ان کو دودھ پلاتا، کوئی بکری کا دودھ لاتا، کوئی اونٹنی کا دودھ لاتا درویشوں کو بلانے کے لیے.
اس کے باوجود آپ نے دیکھا خوشہ لٹکا ہوا لیکن خوشہ ٹھیک نہیں، عمدہ کھجوریں نہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو عمدہ کھجوریں گھر کھاتے ہو اور ان کو ردی کھجوریں کھلاتے ہو؟ عمدہ کھجوریں لاؤ، یہ خربوز لینا تو چنگا لینا بھی یاد رکھو۔ سبحان اللہ، آگ چڈو کنا میں دل لا چڈیا سارے۔ تو اسی طرح خربوزہ ہے نا، خربوزے دی 10 قسم نے، ایک وہ میٹھا نکلتا ہی نہیں جنہ مرضی زور لا دی، دیکھا کہ ہمت نہیں کوئی گل میٹھا نہ تھی کھائی جاؤ، کھانا کھا کے اور چلو تسی خربوزہ سمجھ کے کھا چلو، وہ منہ بنایا ہوتا بچارا کھائی جاؤ جی تساں آخر میں کھا چڈیا، وہ پتہ نہیں کی کھایا میں۔ وہ یاد اللہ کی تقسیم ہے نا، اسے میٹھا پھیکا کرنا اللہ دی، میری تو کچھ تو کرو نا، کرنا کچھ بھی نہیں، نہ سبحان اللہ، نہ انا للہ، نہ سونا، نہ جاگنا، بیٹھے بیٹھے دیکھی جانے۔ اللہ کا خوف کرو۔ اللہ نے فرمایا جو شخص ایسی حرکت کرے گا میرے نزدیک وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تسی جو مرضی کہتے رہو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی، ان کو ہدایت بھی اللہ نہیں دیں گے۔ یہ مقصد ہے کہ ان کو بندے دا اگر اس طرح رہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ظالموں میں شمار رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرو، یہ بہت بڑا حادثہ ہے اگر ایسے ہو جائے، اللہ معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بیماریاں نہیں ہیں، بڑیاں قسمیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے اندر کی، اس بندے کی حیثیت ظلم، زیادتی، بغض، حسد، منافقت، 2 نمبری۔ اس قسم کے جو بندے معاشرے میں ان کی ٹکا قیمت ہے، کہتے ہو نا فلاں یار کھرا بندہ ہے کوڑا لیکن ہے بڑا کھرا، مطلب کیا ہے؟ سچا آدمی ہے، سچی بات کرتا ہے، 2 نمبری نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان لوگوں کو جو سچے لوگ ہیں، اور ناپسند کیا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ظاہر کرتے ہیں مسلمان لیکن مسلمان نہیں، ظاہر کرتے ہیں آپ کو آپ ہمارے سجن اور دوست ہیں لیکن ہوتے دشمن ہیں، عزت کے بھی مخالفت کرتے ہیں، وقار کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جانی مالی نقصان بھی پورا بہت ماشاء اللہ باقاعدہ پہنچاتے ہیں، لیکن ثابت کرتے ہیں بھاجی اسی تھے ہی تھوڑے، اور معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں۔ بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں۔ ہوں سمجھ آ گئی؟ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ رسول پاک سے فرما رہے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں یہ نفاق کی بیماری ہے، آپ دیکھیں گے یُسَارِعُونَ فِيهِمْ، ان یہودی عیسائیوں میں بھاگنے کے لیے بڑی جلدی کریں گے۔ وہ تو 2 نمبری لیبل لگایا ہوا مسلمانی کا، سنی ہے بڑا پکا، کیا سنی ہے کہ ختنے ہوئے ہیں، اس کو کیا دلیل ہے؟ سنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ختنے کروائے ہیں، اس کی ماں کا نام شیبے کا نام عبداللہ ہے، بے نماز پرلے درجے کا، حرام خور پرلے درجے کا، بدتمیز پرلے درجے کا، یہ سنی کس طرح ہو گیا؟ تو گزارش یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی کر کے ان کے دون میں داخل ہو رہے ہیں، یقولون، کہتے ہیں دلیل کے طور پہ، نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ کوئی چکر آ جائے، کوئی گیڑا آ جائے، مصیبت آ جائے، مصیبت کا پھیرا آ جائے، ہم تو بچنے کے لیے جاتے ہیں، چلو پناہ لے لیں گے، وہ یہودی صحیح تگڑے لوگ ہیں تو چلو ان کے پاس، ان کی کرنسی بھی اچھی ہے، ان کا ملک بھی بڑا اچھا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ جن کو کمزور سمجھے مسلمانوں کو تو اللہ ان کو فتح دے دے، یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور کو فیصلہ سنا دے جو ان کے حق میں مفید ہو، عزت کا، شرف کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے دے۔ یہ ساری باتیں جو ہے فَيُصْبِحُوا، پھر ہو جائیں گے وہ علامہ صروفی انف النادمین، پھر جو انہیں چھپایا تھا نا ہمیں ادھر مفاد ملے گا، پھر شرمندہ ہو جائیں ہم گئے تو ادھر ہے، لیکن جب مسلمانوں کو غنیمت مل گئی، فتح ان کو مل گئی، عزت ان کو مل گئی، ہمیں کیا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے موقع دکھائے یار، کہاں 313۔ آپ صاحب آپ کے سامنے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پوچھ سکوں پرسوں جی میں کی گل کہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشرک عرب جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے مکہ میں کتنی تعداد تھی؟ کسی کو پتہ ہے تو بتا دے، کرسیاں والوں کو پوچھ لو کیسے۔ مشرک عرب جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو 1500 تعداد تھی۔ راستے میں کچھ لوگوں نے شرمندہ کیا، اور کدھر جا رہے ہو؟
وہ اپنی خونی رشتوں کے خلاف جا رہے ہو، وہ محمد کے خلاف جا رہے ہو، اللہ اکبر، اس امین اور صادق کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ کتنے لوگ شرمندے ہو کے واپس چلے گئے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ 1500 1500 کی تعداد مکہ مکرمہ سے چلے تھے رسالت مآب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، غزوہ بدر جو پہلا غزوہ ہوا ہے، تو 950 رہ گئے، باقی سارے واپس چلے گئے۔ تو حالات وہ لوگ اپنی دیکھ کر تو پلٹ گئے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پلٹ کے یہودیوں سے ہمیں مداد ہیں۔ وہ کافر مشرک تھے کہ شرمندے ہو کر واپس چلے گئے کہ محمد صاحب کے خلاف ہم جا کر لڑیں، امین اور صادق کے خلاف جا کر لڑیں۔ تو وہ اتنی تعداد جو نکلی تھی، وہ کسی وادی سے چلا گیا، وہ کسی وادی سے چلا گیا، کسی، تو 950 کی تعداد رہ گئی، اور ان کے مقابلے میں جو تھے وہ کتنے تھے؟ 313۔ اور ان کے پاس 17 نہیں 70 اونٹ تھے ان کے پاس، 6 زریں تھیں ان کے پاس، اور باقی 8 تلواریں تھیں، تو 2 گھوڑے تھے۔ میرا خیال ہے انہیں کافی تھوڑے سے جا کر ناشتہ کر لیا۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے پاس کیا سامان تھا؟ 313 تاریخ اور سیرت میں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں 319 کی تعداد ہے۔ ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2۔ ایک حضرت مقداد کے پاس تھا، حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا، نبی پاک کا ہمزلف ہے اور پھوپھی زاد بھائی بھی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا داماد ہے۔ ایک گھوڑا ان کے پاس تھا، ایک حضرت مقداد کے پاس تھا، صرف 2 گھوڑے۔ تلواریں کتنی تھی؟ 8۔ زریں کتنی تھی؟ 6۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70 غزوہ بدر میں۔ تو مقابلے والے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تقریباً سب کے پاس اسلحہ، تلواریں، زریں، گھوڑے اتنے زیادہ کہ 8 10 اونٹ روز پکا کے بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کے پاس بوٹی روٹی کھجور بھی نہیں۔ اور شان اور عظمت ایمان کی یہ ہے کہ ان کی مدد کے اللہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے نازل کر دیے، سانو محلے جو پوچھتا کوئی نہیں۔ تو انا للہ کیسے پڑھنا ہے؟ خاندان میں ہمارا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، گھر میں کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، محلے میں ہماری کوئی تعاون کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، تو کیسی شان ہوگی ان 313 والوں کی؟ تو 14 ان میں سے شہید ہو گئے، اور ان کو اللہ نے اتنی کامیابی دی، مد مقابل 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ جب فارغ ہوئے نا تو آسمان سے اللہ نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، پیار کے ساتھ دے کے فرمایا بدر والےو، بدر کے میدان میں لڑنے والوں، میری عظمت کے لیے، پاک پیغمبر کی عزت کے لیے جاؤ، آج کے بعد جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا۔ یہ لڈیاں ڈالتے پھرتے جی ہمیں کوئی چکر کا خوف ہے، تو ہم ایماندار تو ہیں پکے، اندر ہمارے بڑی محبت ہے، لیکن یہودیوں سے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہیں ہمارے کو چکر نہ آ جائے، پھر وہ تیری اوقات۔ اب موازنہ کیا میں نے تو سمجھ آ گئی بات کی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس لیے جاتے ہو کہ اے کوئی چکر کو مصیبت آ جا کو موت ہی آنی ہے نا، تو عزت کی موت مرنا زیادہ اچھا ہے کہ ذلت کی موت مرنا اچھا ہے۔ غزوہ احد میں ایک صحابی زخمی ہو کر گرتا ہے تو کہتا پتہ کہ فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا الگ سے، جوان آدمی تھا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، شہید ہو گیا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو مقصد تھا انسان کا دنیا آنے میں، اس میں پاک سرخ روح ہو کر جنت کا وارث بن گیا، یہ ہے کامیابی۔ اسی کیا نے وہ پاجی مکان بھی بن گیا، دکان بھی بن گئی ہے، گڈی بھی گھر کھلوتی ہے، منڈے بھی بیاہ گئے وہ سارے ہی بے ایمان دے، سارے ہی بے نماز دے، ساری جھوٹا پر لے درجے، اے کامیابی ہو گئی۔ کون سمجھ لگی گا؟ قرآن پڑھے نا تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قرآن میں یہ کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ تیرا نہ میرا، نہ مولوی کا نہ مقتدی کا، نہ امیر کا نہ صدر کا۔ وہ پاؤں میں سیدھا صدر ہو گئی، ساڑھے دو میں صدر کوئی نہیں تھے، ہے جی۔ ویکو صدروں تو بغیر مسیح چل رہی ہے ماشاءاللہ، ڈرائیور کوئی نہ ہوئے گڈی دا تو گڈی بھائی دی پھر آپ ہی، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے نا کہ مسجد دے صدر بھی کوئی نہیں تو مسجد پھر چل دی پی. اللہ تیری شان دے قربان جائیے. پھر ارشاد ہوتا ہے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، پھر شرمندہ ہو جائیں گے. ہم گئے تو تھے عزت کے لیے، تو عزت ملی نہیں. جن کو چھوڑ کر گئے تھے ان کو عزت بھی مل گئی ہے، غنیمت بھی مل گئی ہے، فتح بھی مل گئی، نصر بھی مل گئی ہے، تو اللہ کی رضوان کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان فرماتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے قسمیں اٹھا اٹھا کہہ رہے تھے کہ انہم معنا، اسی تہاڈے نال باجی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ وہ لوگ ہیں ہم سے قسمیں اٹھا کہتے ہیں جی پکے پک او بازی تہاڈے او حدم ہو گئے ہیں جی، چٹکی میں ادھر چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی. اللہ اکبر. عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں کافر تھا تو بلال مسلمان اور مومن تھا. سبحان اللہ. مکی دور تھا کہ چودھری آدمی ہے اور سفیر ہے اور سردار ہے، لیڈر ہے، اپنے خاندان کا بڑا معروف ہے. کفر کے زمانے میں بھی بڑے بہت، ایمان میں تو اللہ نے پھر چار چاند لگا دی. کہتے ہیں میں بلال کو مار مار کے تھک جاتا، لیے وہ مار کھا کھا کے نہیں تھکتا تھا. کہتا تھا 24 صاحب مار لو جتنا مرضی لیکن رب ایک ہی ہے. کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ احد بولو ایک باری اور بولو، اور لوگوں کو پتہ لگ جائے جموں دے نہیں تو جاگ دے بھی نہیں. اللہ احد، اللہ احد. ایک بندے نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی، پورے مکے والے تماشا دیکھ رہے ہیں یار بندہ ہے کی شے. عمر کہتے ہیں میں تھک جاتا، حیران رہ جاتا، مار کھا کھا کے نہیں تھکتا. تو یہی وہ شخص تھا نا جب مکہ فتح ہوا تو امام الانبیاء نے بیکار کو ان کو بلایا، فرمایا بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان سنا، دنیا کو پتہ چلے مکے کی وادیوں میں مار کھانے والا پروانہ آج کیا اس کی حیثیت ہے. جب وہ پڑھتے ہوں گے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پر بت بھی لرز رہے اور بتوں کے پجاری بھی لرز رہے. شادی کی حیثیت ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت فرمائے. ایمان والے کہتے ہیں اے جھوٹا نے ساریاں جڑے کہتے ہیں انا معکم اس تواڈے نال سا حبطت اعمالهم، ان کرتوتوں سے ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں. فاصبحوا خاسرین، شرمندہ اور گھاٹے والے ہو گئے. میرے بس کریے، وہ بھی بس ہو گئی. اللہ ثانیہ فرمایا ہمارے لیے. ارشاد ہو اچھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہودیوں عیسائیوں کو دلی دوست. اللہ فرما رہے ہیں بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ بعض یہودی بعض عیسائی بعض کے دوست سجن تو ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان کو دلی دوست بنائے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بندہ انہی میں سے یہودی عیسائی شمار ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، یسارعون فیہم، وہ جلدی کرتے ہیں دوڑ کے جاتے ہیں ان میں، یعنی یہودیوں عیسائیوں میں شمار کرنے کے لیے، ویزا لینے کے لیے اور نیشنلٹی لینے کے لیے، ساری گلیں شامل ہیں. یقولون، کہتے یہ نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کبھی ہم پر کوئی ایسا چکر ہی نہ آ جائے بھاجی، ڈیفالٹر نہ ملک ہو جائے، ہم اس لیے ویزے لگا کے سارے منڈیاں باہر بھیج چھڑے، اٹلی شٹلی سارے. اے بکواس ہے ساری. انا للہ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، قریب ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے ان مسلمانوں کو، حالات بدل جائیں، حکمران اچھا آ جائے تو ریل پہل چہل ہو جائے تو او امر من عنده، اللہ اور کو فیصلہ سنا دے. رسالت مآب کے زمانے میں سعودی عربیہ میں تیل تھا، عمر فاروق کے دور میں تھا، ویسے خوشحالیاں اللہ نے بڑی کر دی. اگلے دن کی بات ہے صاحب، میں ایک چٹ دیکھ رہا تھا پرانی کتابوں میں، چٹ پڑی ہوئی تھی والد صاحب کے زمانے کی، تو اس میں چندہ دیا ہے سعودیہ کو 1.5 روپیہ، 1.5 روپیہ چندہ سعودی عربیہ حکومت کو اس دور کے دور سے. آج دور کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ ایسا حکمران لے ہے، اس میں تیل بھی ہے، نمک بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، اس سے زراعت بھی ہے، گندم بھی ہے، فروٹ بھی ہے، پھل بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کمی کسی شے کی نہیں، کمی صرف قیادت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ساڈے جو پاک کرام و 4 دن دعا دے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، پھر شرمندے ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کہتے ہیں هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے پکی قسمیں اٹھائی تھیں اللہ تعالیٰ کی کہ انہم معاذ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ حابطت اعمال، ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اب وہ گھاٹے ہی گھاٹا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صدف، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا نہ دین، ککھ کنڈا نہ ان کے پاس رہے، سب برباد کر لے۔